وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي الصدر الحسين بظهور الحجة. يا رب المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. حصول نفس مطمئنہ کے لیے ایک پرسکون دل کی تلاش جو ہم سب اہل ایمان کو ہے، پرسکون اطمینان بھرا دل وہ دل ہے جس دل میں توحید اور اللہ کی مخلوقات سے محبت، یہ رشتہ جتنا زیادہ مضبوط ہو اتنا وہ دل مطمئن ہوتا ہے۔ مجھ سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، کبھی نانیاں پوچھتی ہیں، کبھی دادیاں، کبھی خالائیں، کبھی والدین، کہ ہم کیا کریں کہ ہماری اولاد مزے سے عبادت کرے، خاص طور پر جو عبادتوں کی جڑ ہے، جو ستون ہے، جو پلر ہے، جس پر تمام عبادتوں کا دار و مدار ہے۔ بتائیں تو ہمیں، کوئی راستہ تو بتائیں کہ ہمارے بچے، ہمارے جوان عشق و محبت کے ساتھ اس پرسکون دل کو حاصل کریں، کیونکہ سکون ناممکن ہے اگر ہمارا توحید کمزور ہو، لاغر ہو، بیچارہ ہو، بھوکا اور لڑکھڑاتا ہوا ہو۔ سکون ناممکن ہے اس دل میں آئے جس دل میں اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ توحید کے بعد خلق اللہ کے ساتھ جو پیار، محبت، احترام، عزت، وہ اگر کمزور ہو تو کبھی سکون نہیں آئے گا۔ لہٰذا سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے خلق اور خالق سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا سا ستون دین کی طرف جائیں۔ آج ایک ایسے نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے اس پر توجہ دے دی ایز اے نانی، دادی اور واٹ ایور پیرنٹس، یا ایون سبلنگس، بڑے بہن بھائی ہیں، انہیں بھی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان، جوان، ٹین ایجرز، بچے جو ہیں وہ کیسے خوشی انہیں زبردستی دین کی طرف نہ لایا جائے، وہ خود سے لذت لیتے ہوئے اس بارگاہ عبادت میں مصروف ہو جائیں، تو اس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے، جو شاید 100 کتابوں سے بھی زیادہ مفید ہو، جو شاید بہت سی نصیحتوں سے بھی زیادہ ہمارے لیے
عمل میں بہت کارساز یہ ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں ہمارے بچے بھی دین کی طرف آئیں، خاص طور پر نماز کی طرف، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز سکون دیتا ہے، نماز جو ہے وہ ایک معراج ہے، نماز اللہ سے شکریہ ادا کرنا ہے، نماز یہ نماز وہ، ہم کتنی نماز کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور خاص طور پہ کہتے ہیں یہ نماز جو ہے وہ ایک روحانی سفر ہے، معراج ہے، توجہ کے ساتھ پڑھو، آرام سے پڑھو، اللہ سے رابطہ قائم کرو۔ تو شاید ہماری اولاد، ہمارے اطراف میں جو لوگ ہمارے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا جو مجھے نصیحت کر پاؤ وہ خود کتنا پرسکون ہے، رحیم اور غفار کے ساتھ جو سب سے مضبوط کنیکشن ہے، رابطہ، بہت مہربان ہستی سے جب کنیکٹڈ، لطاف اور اخلاق حسنہ آتا ہے، یہ آپ کو دکھانا ہے۔ اگر یہ نہ دکھا سکے تو بات رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رابطہ کر رہے ہیں رحمان و رحیم سے، اور آپ نماز کے بعد جو ہے آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، یا نماز کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ نماز میں ہی ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر سبحان، اس نماز نے مجھے اتنا پولائٹ بنا دیا، اس نے میرے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ، اشہدو پر ذرا توجہ دیجئے، اشہدو یعنی آپ اکیلی نہیں ہو، آپ بیچاری نہیں ہو، آپ کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا، آپ تک و تنہا نہیں ہو، آپ مظلوم نہیں ہو۔ للہ جنود السماوات والارض، ذرہ ذرہ اس کائنات کا حکم الہی سے آپ کے اعمال کو ایسے سراہ رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ان کی اپنا ایک انداز ہے، کبھی درود کے ذریعے، کبھی صلوات پڑھ کر، کبھی کہتے ہیں وہ ان کا جو ہم سمجھانے کہتے ہیں وہ اپنا جو ان کا کلیپنگ کا انداز ہے، جس انداز سے وہ ہمیں شاباشی دے رہے ہوتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہر چیز آپ کے ساتھ ہے۔ اشہدو یعنی میں تنہا نہیں ہوں، میں ایک بہت بڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان، میں گواہی دیتی ہوں۔ گواہی وہ دیتا ہے جسے پورا یقین ہو، جس نے بصیرت اور بصارت سے دیکھا ہو۔ آپ کیا ہی میرے دل کا محبوب نہیں ہے سوائے حبیب اللہ، رسالت معاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اس اینگل سے کبھی دیکھا ہی نہیں، اخلاقی اینگل سے، جو کہ سب سے اہم ہے کہ یہ اذان، وضو اور نماز میری ڈیلی لائف کو، میرے اخلاق کو، میرے رفتار کو کیسے بدل رہا ہے۔ ہم بڑے لوگ بچوں کو آج کل اگر اپنی کسی غلطی سے نہ چاہتے ہوئے، عمدن تو یقیناً نہیں، ہمیں خود بھی توجہ نہیں ہے ہماری، نہ چاہتے ہوئے دور کر سکتے ہیں، تو وہ ہمارا رویہ ہے۔ ہم خود وسوسے میں رہیں، شک میں رہیں، ڈپریس رہیں، پریشان رہیں، اور اتنا ہی قرآن، دعا، وضو اور نماز میں رہیں، اور پھر دیکھیں کہ بچہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں مل رہا، ماں تو سب سے زیادہ پریشان ہے، سب سے زیادہ مضطرب ہے، سب سے زیادہ مثلا باپ جو ہے وہ ڈانٹ رہا ہے، وہ اتنا نماز پڑھتے اور اتنا ڈانٹتے، یہ کیسے رحمان و رحیم کے ساتھ ان کا لنک ہے، ان کا رشتہ ہے؟ اس پہ تھوڑا سا ہم کام کریں، کیونکہ آپ دیکھیں وضو کیا ہے، بہت سوالات دنیا بھر سے، اتنے زیادہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہزاروں میں آپ جیسی مؤمنات کی وجہ سے اور منتظمین کی وجہ سے جو یہ مجلس عبادت برگزار ہوئی ہے، کتنے ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کتنے امام بارگاہوں میں مجلس ہو رہی ہے، یہ والی مجلس لگا دی جاتی ہے آپ جیسی مؤمنات کی برکت سے، جو عبادت ہو رہی ہے، آپ کے درود کی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچی، آپ کے نعروں کی آواز سے ہر دل عزادار کا جو ہے وہ حب علی سے لبریز ہو رہا ہے۔ بہت سوال آئیں کہ یہ وضو کا فلسفہ بتایا جائے، تو میں تھوڑا سا اشارہ کرتی جاتی ہوں، ادروائز
یہ ہے تو ایک پروجیکٹ اور اس پر لٹرلی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ساتھ جو ہے وہ پورا ورکشاپ اور پریزنٹیشن کی جاتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں پروردگار عالم کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, ہمیشہ آسان کام کہتا ہے کرو, ایسا آسان کام جس سے فائدہ زیادہ ہو. رب نے کیا کہا؟ رب نے کہا کہ اپنے بدن کے 20% تقریباً حصے کو پانی سے ٹچ کرواؤ وضو کے ذریعے. ایک تو پانی ہی ایک عجیب داستان ہے. قرآن نے ہمیشہ پانی کو حیات, پانی کو امام, پانی کو زندگی اور ایمان, اور امام عصر سورہ واقعہ میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج شریف ماء معین ہیں. آخری آیت ہے سورہ واقعہ کی. جو تفسیر کے عاشق ہیں وہ لیکچر سن سکتے ہیں. سورہ واقعہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. اتنا پاورفل یہ سورہ ہے. سورہ یاسین تو آپ کو ایسا حسین کہتے ہیں. سورہ یاسین کے جو فرشتے ہیں وہ اتنے 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 ایکسٹریملی مہربان ہیں. ملائکۃ الموکلین ہے نا ہر سورے کا, وہ اتنے دل والے ہیں, کیونکہ یہ دل ہے نا قرآن کا, تو وہ زیادہ ہی دل والے ہیں. اتنے دل والے فرشتے ہیں. جب آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے دل کو سکون تو کیا, آپ کو قیامت تک آپ کی جان, آپ کو قیامت تک آپ کی جان ہی نہیں چھوڑیں گے. آپ کے آگے پیچھے عزت, احترام, سکون, حفاظت, ایمان, قوہ حافظہ, سب جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتی وہ آپ کو دیتے ہیں. لہٰذا پانی کیا ہے؟ خود حیات ہے, زندگی ہے. ہمیں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے پانی کو دیکھتے ہی پانی سے باتیں کرو. میں ویسٹ میں اکثر بتاتی ہوں, وہ لوگ جو کہ آج کل جو کہ کہتے ہیں ہائی انرجی, ان کو زیادہ اجازت نہیں ہے اللہ کہنے کی. جو لوگ کام کرتے ہیں اس ٹاپک پر کہ ہم کیسے سکون لے کر آئیں, کیسے روحانیت لے کر آئیں, اسپرچوالٹی پر وہاں بہت زیادہ نصیحت, کاؤنسلنگ اور جیسے موٹیویشنل لیکچرز کے ذریعے جو بہانہ بنا ہوا ہے, اصل میں وہ روح کی غذا کی تلاش میں, انہیں نہیں پتہ کہاں سے لے, تو وہ زیادہ تر اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ ایک ہے جو ہم سب سے ہائی 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 ایک انرجی ہے, اس انرجی کو کیسے حاصل کریں. تو میں ان کو کلسٹر کلیئر, مومن بھی ظاہر اور باطن اس کا ایک جیسا ہوتا ہے. جیسے پانی کو دیکھیں, رب کا شکر ادا کریں. اگر یہ پانی نہ ہوتا تو ہم کتنے گندے ہوتے. الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا. پانی کو آپ نے لیا اور اپنے بدن کے 20% حصے کو ٹچ کیا, اس پانی کے ساتھ پاک کر دیا. اور وہ جو 20% حصہ ہے وضو میں, سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ, کہتے ہیں اس 20% حصے کو آپ ٹچ کرتے ہو, لیکن اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے باقی 80% حصے پر ہوتا ہے. وہ جو اہم اہم حصے ہیں, ہم کہتے ہیں نا جب بھی کوئی وائرس آپ پر اٹیک کرتا ہے, وہ جنی ہو, وہ انسی ہو, وہ روحی ہو, وہ جسمی ہو, وہ ایمانی ہو, جس طرح کے بھی حملے آپ پر ہوتے, ان حملوں سے دفاع کے لیے, اپنے لیے اس شیلڈ کو آمادہ کرنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو اہم کانال ہیں, اہم چینلز ہیں, جو سب سے زیادہ ضروری حصے ہیں, وہاں جو غبار ہے اس غبار کو ہٹا دو. یہ سب سے زیادہ اہم. رب کا دیکھیں کیا کمال ہے, کتنا جامع اسلام ہے کہ اسلام نے کہا ہے اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ, ہر جانب سے, تمام جوانب کو دیکھا, ہیڈ ٹو ٹو, سر تپا ہمیں کور کر دیا ہے رحمت الہی سے. یہ نان مسلمز مجھ سے پوچھتے ہیں, ہم کبھی کسی مالز میں جاتے ہیں, کسی پارک میں جاتے ہیں, کسی بھی جو ہے وہ ایسے پبلک پلیس میں جاتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم باہر نماز پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ آ کے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم یوگا کر رہے ہیں, سمجھتے ہیں ہم کوئی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. پھر پوچھتے ہیں یہ کیا ہے, یہ آپ لوگ یہ بھی دھوتے ہیں, یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی, نماز میں بھی اوپر سے شروع ہوتا ہے نیچے تک, نیچے سے پھر اوپر. یہ کیا ہے؟ آپ آرام سے ایک جگہ کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کر لیں نا. دھونا ہی ہے, صرف ہاتھ دھو لینا,
ایک جگہ دھو لینا، یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ کیوں اتنی توجہ دیتا ہے، اتنی ڈیٹیل میں کیوں جاتا ہے؟ کتنا رب کا ہم شکر ادا کریں۔ کہتے ہیں جہاں جہاں وضو کے پانی کے قطرات پڑتے ہیں، تمام جو لوگ علم طب میں ہے، فزشکی میں ہے، میڈیسن میں ہے، ان سب نے یہ نغمہ گایا ہے، شکر الہی کیا ہے کہ بار الہ تیرا شکر کہ تو نے وضو کو ہمارے لیے واجب بھی قرار دیا، اور کہا اگر نور میں ہو، وضو میں ہو تو پھر بھی وضو کرو، بار بار کرو، ہر بار کرو، واجب بھی بنایا، مستحب بھی بنایا۔ ابھی تک شاید آپ نے کبھی سجدہ شکر کیا ہے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے وضو واجب ہے؟ کیا ہے؟ نہیں کیا نا؟ انشاءاللہ آج کے بعد آپ کریں گے، اور ایسا ویسا کریں گے، اتنی محبت ہو جائے گی، کیونکہ یہ جسم و روح دونوں کی حسین غذا ہے۔ میرے آقا، میرے مولا، امام العارفین، شاہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ فرماتے تھے مجھے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ یہ پانی، یہ قطرات وضو کے، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں وضو، قبلے کی طرف رخ کر سکتی ہیں تو کر لیں، بہت اچھا ہے۔ اکثر وقت اپنا قبلے کی طرف بیٹھنے کی کوشش کریں جہاں مجبوری نہ ہو، گھر میں جہاں آپ اسٹڈی کرتے ہیں، آپ کا حافظہ بہت قوی ہوگا، میموری پاور، اور آپ کا ایون امیون سسٹم وضو سے بھی بڑھتا ہے، قبلے سے بھی بڑھتا ہے۔ یہ ان سب میں سیکرٹ ہے۔ آج کل سب نے بتایا ہے کہ قبلہ کرتا کیا ہے، سائنس نے کیسے پروف کیا ہے کہ پورے سولر سسٹم میں جس انداز سے رب نے ارتھ کو رکھا، زمین کو رکھا، اور زمین میں جس انداز سے پروردگار عالم نے اس اس ٹکڑے کو، اس بقاء الارض کو چنا ہے، بے مثال، تمام رحمت الہی، تمام انوار الہی، تمام توحید و محبت و سکون و اطمینان کی داستان کا آغاز اور اختتام بیت اللہ ہے، کعبہ ہے۔ لہٰذا اس کی طرف رخ کر کے آپ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا تو کہتے ہیں ہر قطرہ آپ کا جو ہے وہ فرشتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وضو کا ہر قطرہ، ڈراپ بائی ڈراپ، آپ کتنی منزلوں کو طے کرتے اس وضو کے ذریعے۔ تو وضو آپ کے بدن کو مساج دے رہا ہے، کیونکہ میرے مولا آقا نے فرمایا کہ جب آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو تو بدن کا ٹمپریچر مثلاً اگر 37 ہے، اور آپ جب ٹھنڈا پانی ڈالتے ہو تو جیسی ٹمپریچر لو ہوتا ہے باڈی کا، فوراً اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، بدن بھی حکیم ہے کیونکہ حکیم کی خلقت ہے، تو حکم آتا ہے کہ جاؤ یہاں پر بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی، سارا خون کا جریان اس طرف جاری ہو جاتا ہے جہاں پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی آپ نے وضو کا لگایا ہے، اور اس طرح بدن کو مساج بھی مل جاتا ہے۔ خون کی گردش کا نام ہی تو مساج ہے، جس کے لیے ہم 2-3 لاکھ تومان دے دیتے ہیں، ہے نا؟ اور کیوں نہ ہم وضو کے ذریعے بار بار اپنے لیے شفا، اپنے لیے نور، اپنے لیے عزت، کہتے ہیں جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کا رگ رگ آپ کو دعا دیتا ہے، آپ کی سکن کو جو حیات ملتی ہے، آپ کی سانس کو جو حیات ملتی ہے، آپ کا قوت تنفس جو ہے وہ اتنا بہت بہترین ہو جاتا ہے، اور کیا اس کے برکات ہیں ہم نہیں جان سکتے۔ اس لیے کہا ہے کہ آپ اپنے بستر کو جب رات کو جا رہے ہو، اگر بستر کو، اپنے بیڈ روم کو مسجد الہی میں بدلنا چاہتے ہو تو اس حسین وضو کے نور سے اپنے آپ کو منور کریں اور آرام سے سو جائیں۔ خدا منع نہیں کر رہا، خدا بہت آسانیاں لاتا ہے، کہتے 20 حصے کو دھو، پورا بدن میں انقلاب آ جائے گا۔ یہ اصل ہم کہتے ہیں نا کانال ہے، جو چینلز ہیں جہاں بلاکج ہو جاتے ہیں، اس بلاکج کو ہٹاتا ہے تاکہ انوار کو ہم اپنے اندر لے سکیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے جناب حوا اور جناب آدم ام البشر ابو البشر کو جو کچھ دنوں کے لیے ایک جنت میں ایک باغ میں رکھا تھا، نہ جانے کس پلانٹ میں وہ باغ تھا، کیونکہ وہ باغ
اصلی جنت نہیں تھا. اصلی جنت ہوتا تو اصلی جنت تو خلود ہے، اس میں ابدیت ہے، اس میں وہاں سے تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ کوئی جنت میں داخل ہو گیا تو کیا کک آؤٹ ہوگا؟ ہرگز نہیں. تو وہ تو جنت ہی نہ ہوئی. جنت نام ہی خالدین کا ہے، ابدیت و سرمدیت کا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ وہ کوئی اور جگہ تھی. ہم کہیں گے نہیں نہیں، شادی اللہ نے کروائی، مہر کیا رکھا؟ علم رکھا. کہا اے آدم سکھاؤ علم اپنی بیوی کو، ہم بھی مہر میں علم رکھیں انشاءاللہ. اور پھر جب شادی ہوئی تو ہنی مون کے لیے جو ہے وہ اس باغ میں بٹھا دیا آدم و حوا کو. اب شریعت تو نہیں ہے، حکم نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ایک امتحان، ایک پریکٹس ہو رہی ہے. تو پروردگار عالم نے جب انہیں وہاں بٹھایا تو کیا کہا کہ یہ پورا باغ، حسین باغ، ہمیں نہیں پتہ کتنا وسیع ہے، سب کے سب حلال، جہاں جانا ہے جاؤ. قرآن میں لکھا ہے کھاؤ پیو مزے کرو، لکھا ہوا ہے. حضرت آدم و حوا سے کہا ہر جگہ جاؤ، لیکن صرف اور صرف only one place یا particularly that forbidden tree، شجرہ ممنوعہ ایک ہے. میں اپنے جوانوں کو اکثر کہتی ہوں کہ دنیا میں بھی تقریباً اسی کا سما آپ کو نظر آتا ہے کہ رب اتنا رحیم ہے، کریم ہے کہ اکثر چیزیں حلال ہے، سب کچھ حلال انٹرٹینمنٹ ہے. حرام صرف اس شجرہ ممنوعہ کی طرح ایک محدود سی جگہ ہے. لیکن ہم نے خود اپنے اوپر سختیاں ڈال دی ہیں، اتنے جنک فوڈ بنا دیے ہیں کہ اب آرگینک کھانا مشکل ہو گیا. رب نے کیا مشکل ڈالی ہے؟ نہیں، ہر چیز آرگینک تھی، ہر چیز مفید تھی، لیکن ہم نے خود اتنی ملاوٹیں کی کہ اب ایک ہیلدی کھانا جو ہے چیلنج بن گیا ہے. اسی طرح ہم نے اتنے چینلز کھولے، اتنے ہم نے پیجز کو فالو کرنا شروع کر دیا، اتنے عجیب غریب جو ہے وہ کپڑے بنا لیے کہ اب اچھا پہننا، اچھا دیکھنا. ہم کہتے ہیں ہر چیز حرام ہے. نہیں، اللہ کی طرف سے ہر چیز تقریباً حلال ہے، حرام بہت قلیل ہے. جب رب نے کہا اے آدم نہ جاؤ اس شجرے کے پاس، اور جب شیطان نے وسوسہ کیا اور جناب آدم اس طرف تشریف لے گئے، قرآن نے کہا ہے جناب آدم گئے ہیں، زیادہ تر آدم نے غلطی کی. پھر کہا حوا نے بھی کہنا مان لیا، وسوسہ لہما کر دیا. کبھی تثنیہ کر دیا، کبھی مفرد بتایا، مفرد مذکر بتایا، مرد کو بتایا. کبھی نہیں کہا کہ صرف حوا کو بہکایا گیا. کبھی مر کے بھی قرآن نے نہیں کہا. الحمدللہ بہت سی تفسیریں لکھنے کا موقع ملا ہے. مفسر قرآن علامہ محسن علی نجفی کے گھرانے سے ہونے کی یہ سعادت ہے. تفسیر کوثر جو 10 والیومز پر ہے، اگر آپ جو ہے اس کی سافٹ کاپی لینا چاہتے ہیں، البلاغ القرآن کے نام پر، بہت بہترین، بہت سلیس روان اردو میں موجود ہے. کہیں نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ عورت پہلے گئی شیطان کی طرف. نہیں، یہ آدم نبی اللہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ پہلے چلے گئے. وہ ایک وسوسہ ہے، وہ گناہ نہیں تھا. اور جب وہ گئے اور وہ خطا ہو گئی تو پہلا حکم شیطان سے دوری کے لیے جو پروردگار عالم نے دیا وہ یہ تھا کہ اے آدم، اے حوا، وضو کرو. وضو میں وہی تمام اعضاء بدن جس کے ذریعے پہلی خطا آدم و حوا نے کی، وہ تمام اعضاء اس میں ملوث تھے. کیونکہ پاؤں سے چل کر گئے، ہاتھ سے پھل کو توڑنے کے بعد اس کو کھایا. ڈیفینیٹلی کھانے کے بعد جو ہے کہتے ہیں اس کا جوس یہاں تک جو ہے متاثر ہوا پھل کا. اور پھر بعد میں جب پچھتائے تو ہاتھ یہاں اس سر کے اس حصے پر رکھا، اس لیے کہا ان تمام حصوں کا مسح کرو اور انہیں دھو ڈالو. اور جب آپ دھوتے ہیں وضو میں تو کتنا ہی حسین طریقہ ہے، ہر چیز میں کتنی حکمت ہے. ہمیں کہا ہے اس انداز سے دو کہ اوپر سے نیچے پانی، خود بخود آپ کا موڈ اچھا ہو رہا ہے، جتنا غصہ ہے وہ نکلتا جا رہا ہے وضو میں. ٹھیک ہے، بچوں کو یہ پتہ چلے ماما وضو کر رہی ہیں، وضو کے بعد خوش اخلاق ہو جائیں گی. بہنا وضو کر رہی ہے، وضو کے بعد ساری نیگیٹیوٹی چلی گئی، غصہ چلا گیا. جو ناری ہے، نار آگ جو ہے وہ پانی سے ختم ہو جاتا ہے نا. وضو نے آپ کو ٹھنڈا ٹھار کر دیا، موڈ لفٹر ہے، آپ کے اخلاق کو بوسٹ کر دیا، ساری نیگیٹیوٹی چلی گئی. سب سے آپ نے کہا چلے جاؤ، چلا گیا. یہاں تک کہ آخری عضو جو ہے اس سے آپ تمام رحمتوں کو لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا روح کا خروج بھی پاؤں سے شروع ہوتا ہے پروردگار عالم، اور یہاں سے ہم اپنی رحمتوں کو لے رہے ہوتے ہیں. یہ لینے کا انداز ہے آخر میں، اور وہ تمام کی تمام چیزوں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ زیادہ وقت نہیں میں تفصیل سے بتاؤں کہ اس تمام
ڈائریکشن کی کیا کیا ہم کہتے ہیں نا فوائد ہیں اور کیا فلسفی ہے، اس کو اہل مہارت جو اس فن میں اس علم کو جانتے ہیں وہ اس کی صحیح معنی میں قدردانی کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ دل پرسکون ہے، وہ دل صاحب مطمئنہ ہے جس دل میں حب اللہ ہے، توحید ہے اور لوگوں سے محبت ہے۔ خاص طور پر جب بات نماز میں آ جائے، میں آپ کو ایک بہت پیارا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی شخص، ایک جوئش پرسن جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، کیا دیکھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا نبی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ کہتے دیکھ رہا تھا مسلمان کیسے عبادت کرتے ہیں، دور سے دیکھا، اچھا عبادت کرتے، جیسے ہی سجدے میں گئے ان کا نواسہ جو ہے وہ آ کر ان کی پیٹھ پر کمر پہ بیٹھ جاتا ہے، اور نہ صرف کمر پہ بیٹھتا ہے بلکہ پاؤں کو ہلا کر کہتے ہیں حول حول، اور وہ وضعہ الی جانبہ، وہ جو پیغمبروں کا نبی ہے وہ اسے آرام سے پیار سے اٹھا کر نیچے رکھ دیتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام نہ صرف بیٹھتے ہیں بلکہ بہت ہی آرام سے جرأت کے ساتھ جو ہے وہ پاؤں ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حول حول، اور آرام سے نبی وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ امام کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ پھر لکھا ہوا نہ جانے کتنی رکعات تھی، اور یہودی دیکھ رہا ہے کہ مسلسل پیغمبروں کا نبی ایک عجیب سا عمل کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب نماز ختم ہوئی تو آ کر کہا کہ یا محمد، وہ تو نام لے گا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین، یا محمد آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ لوگ جو بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ تو ہم کبھی بھی نہیں کرتے، آپ نے وہ حرکت کی جو ہم نے نہیں کی۔ ہم تو عام حالات میں بھی لوگوں کے درمیان بچہ آ کر پیٹھ پہ چڑھے اور اس طرح پاؤں ہلائے تو ہم کہیں گے دور ہو جاؤ، آرام سے بیٹھو، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم چاہتے ہیں بچہ آرام سے بیٹھ جائے، اسپیشلی 0 to 7، یہ سب سے بڑی خطا ہے۔ یہ قرآنی دنیا سے دور کی دنیا ہے، آئی ڈونٹ نو ہم کس دنیا میں رہتے ہیں اور احادیث اور سیرت سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور پھر پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لو تؤمنون باللہ وبرسولہ لرحمتم الصبیان، یہ قانون دے دیا، یہ نہیں کہا کہ کیونکہ یہ میرا نواسہ ہے، کیونکہ یہ امام بنے گا اس لیے نہیں، کہا اگر تم اس اللہ پر ایمان لے آتے جس اللہ پر میں ایمان رکھتا ہوں اور اس کے نبی پہ جو کہ رحمت للعالمین ہے، تو تم اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار اور محبت کے ساتھ رفتار کرتے۔ یہ قانون بتا دیا، طریقہ بتا دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو بہت سے ایسے واقعات ملیں گے جہاں نماز کا وقت آتا ہے اور ہم بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نماز کا وقت ہے، یہاں تو ہمیں غصہ آنا ہی چاہیے، اور ہمارے معصومین کو نہیں آتا۔ اب مشہور واقعہ ہے کہ آپ مسجد کی طرف تشریف لے کر جا رہے ہیں، کچھ بچوں نے پھر کہا، عام گلی کے بچے ہیں، میں نے بہت تحقیق کی ہے نہایت معتبر کتابوں سے اور خود اپنی آنکھوں سے 100 مرتبہ پڑھ کے لکھ کے اور کہاں 20 سالوں سے پڑھ کے پھر آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ آپ مسجد تشریف لے جا رہے ہیں اور بچے مدینہ کی گلی کے بچے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں سواری دے، ہمیں سواری دے، نماز کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، نبی کو پہنچنا ہے۔ دیکھیں ہمارا نماز کا وقت آ جائے، ہم ویسی ہمارا اخلاق کوئی ماشاءاللہ نہیں ہوتا، نماز کا وقت آ جائے تو اور ہی ماشاءاللہ ہو جاتا ہے۔ نماز کا وقت ہے، بچہ مانع بن گیا اور ہم بچوں کو اتنا دور کرتے ہیں کہ وہ پھر کہاں اس نماز کی طرف آئیں گے۔ تو نبی نے کیا کیا؟ نہیں کہا نماز کا وقت ہے جاؤ، وہ چھوٹے بچے نہیں سمجھتے، وہ کہیں گے کاش یہ نماز کا وقت نہ ہوتا، یہ نماز نہ ہوتی تو کتنا مزہ آتا۔ بچے ایسے کہتے ہیں نا، نہیں سمجھتے، چھوٹے بچے معصوم ہیں۔ تو نبی نے کہا بلال جاؤ دیکھو گھر میں کیا ہے۔ وہ گئے اور اس زمانے کی جو بال ہوتی تھی، گیند ہوتی تھی، کھلونا ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا؟ اخروٹ۔ اخروٹ بہت قیمتی تھا، وہ پورا اخروٹ، کچھ اخروٹ دیے، کہا اس سے کھیلو، ابھی میں واپس آتا ہوں۔ اور پھر آپ نے سکھایا، کہا دیکھیں بچوں کو اس طرح سے محبت عشق کے ساتھ، یہ قرآن کا کردار ہے جو نبی کا کردار ہے، یا نماز
کا وقت ہے اور یہ حسین انداز ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ بار بار میرے نبی نے فرمایا، بار بار کتنی تاکید ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے اس تاکید کو دیکھ کر۔ ایک جملہ ہوتا، دو جملے ہوتے، 3 حدیثیں ہوتی، 10 ہوتی، 20 ہوتی، نہیں، حدیثیں بار بار ہیں۔ بار بار میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ تم میں سے احسن الناس اخلاقا، اخلاق میں احسن وہ ہے کہ التفکم باہلہ، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے۔ وانا التفکم باہلی، میں سب سے زیادہ لطیف ہوں، مہربان ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ پھر حدیث میں ہے کہ المؤمنون ان المؤمنین حینون و لینون، مؤمن وہ ہے جو حین بھی ہوتا ہے، جو لین بھی ہوتا ہے۔ اس کو یاد کر لیجئے، حین یعنی آسان لینے والا، سخت گیر نہیں ہوتا، اور لین یعنی نرم دل۔ گھر میں کام والوں کے ساتھ، بیچارے شوہر کے ساتھ کتنے مظلوم ہے، کبھی کبھی کیا کچھ سننے کو ملتا ہے، کہتے ہیں بہت زیادہ ہم اپنے شوہروں کی صحت کو کم کر دیتے ہیں۔ ان کی صحت پر جو سب سے برا اثر ہوتا ہے وہ ہمارا نیگنگ کرتا ہے، وہ ہماری ناشکری ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ ناشکری کبھی زبان پر آتی ہے اور کبھی چہرے پر آتی ہے۔ ہمیں خوش رو بھی ہونا ہے، خوش زبانی بھی کرنی ہے، خوش مزاجی بھی ہونی چاہیے اور خوش لسانی بھی ہونی چاہیے۔ اسی کا نام اخلاق حسنہ ہے۔ اور میرے نبی نے بار بار کہا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہے اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا، کہا اگر چاہتے ہو قیامت کے دن مجھ سے بہت زیادہ قریب تمہیں ایک جگہ مل جائے تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ گھر والوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ تمہارا اخلاق، اور ہم نبی کے قریب سے قریب تر ہمیں جگہ مل جائے فار ایور، ہمیشہ کے لیے۔ اقربکم مجلسا منی احسنکم خلقا، جو خلق میں جتنا حسین ہو نبی سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے پھر آپ نے ایک اور مقام پر بھی بہت تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے نامہ اعمال قبول نہیں ہوتے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی اگر تم خوش اخلاق نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو تو باقی نہ ہو، نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث ہے کہ حسن خلق یا وہ حسنہ ہے جس کے ساتھ بہت سے سیئات دھل جاتے ہیں، لیکن بد اخلاقی وہ سیئہ ہے کہ جس کے ساتھ کثرت الحسنات بھی فائدہ نہیں دیتے۔ حسن الخلق حسنۃ وسوء الخلق سیئۃ لا تنفع معها کثرت الحسنات۔ کتنا ہمیں الرٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ حسنات بھی کام نہیں آتی۔ ہمارے نبی کا اخلاق اتنا پیارا، اتنے مہربان، کہتے ہیں جنگ کے دوران بھی، جنگ میں اصل میں آپ دیکھیں تو لوگ اتنے مہربان نہیں ہوتے۔ جنگ ہے، جنگ تبوک کے بعد آپ نے جیسے ہی کوہ احد کو دیکھا، احد کے پہاڑ کو دیکھا، تو آپ نے کہا کہ یہ کوہ احد یحبنا ونحب، یا جبل، اے کوہ تو ہمیں چاہتا ہے، ہم تجھے چاہتے ہیں۔ غزوہ تبوک ہے، جنگ کے دوران بھی محبت کی باتیں، یعنی چیزوں سے بھی پیار۔ اور پھر ایک اور مقام پہ لکھا ہے فتح مکہ، جنگ ہے، لیڈر جنگ کا کیا دیکھ رہا ہے؟ لوگ مار، قتل، حملے کی فکر میں ہے، لیکن رحمت للعالمین کی نظریں کہاں ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ کچھ کتے جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور تھوڑا سا پریشان ہو رہے کیونکہ ابھی لشکر نے وہاں سے گزرنا ہے۔ میرے نبی نے ان کتوں کو دیکھا، پریشان ہوئے، اور اب ایک صحابی جعیل نامی اس سے کہا کہ تم ان کے محافظ رہو، میں تمہیں مأمور کرتا ہوں ان کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ لشکر گزرے اور وہ کچل دیں اور ان کو کوئی نقصان ہو جائے، کیونکہ میں ان کی آواز سن رہا ہوں کہ یہ پریشان ہے۔ سبحان اللہ، انا مجنون النبی، انا مجنون الحسین۔ ہم ایسے سیرت کے مجنون بن جاتے ہیں کہ کیا سیرت ہے، کیا حسین کردار ہے۔ اس لیے قیامت کے دن لکھا گیا ہے کہ صحیفۃ المؤمن حسن خلقہ، صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ ان دونوں حدیثوں کو ذرا ساتھ تو رکھیے، اور پھر ایک نعرہ حیدری بھی بلند ہونا چاہیے کہ کیا حدیث نے کہہ دیا کہ اگر مومن کو ایک کتاب سے تشبیہ دی جائے، اگر مومن کتاب کی شکل میں ہوتا تو اس کتاب کا نام حسن خلق ہوتا، اچھے مزاج
مزاج والا، نرم مزاج والا، کیونکہ ولایت علوی اور خوش اخلاقی میں اتنا گہرا ربط ہے کہ جہاں دوسرے مقام پر حدیث نے کہا کہ اگر مومن ایک کتاب کی شکل میں ہوتا تو اس کا نام حب علی ابن ابی طالب ہوتا. یا علی برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. احسنتم، بارک اللہ. اتنی اچھی نعرے والی ہمارے پاس موجود ہے اور اتنے دنوں سے آپ خاموش، یہ کیسے ہو گیا؟ شراب حیدری کے بغیر لطف ہی نہیں آتا، محفل کامل ہی نہیں ہوتی. آپ دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں کہ نعرہ حیدری لگانے والے وہ ہیں جو جتنے زیادہ نرم مزاج ہیں، خوش اخلاق ہیں. غور کریں، اس کو لکھیں، صحیفۃ المؤمن حسن خلقہ و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. کیا حسین امتزاج ہے، کیا حسین ارتباط ہے. تبھی آپ دیکھیے عجیب عجیب آپ کو واقعات ملتے ہیں. ایک اور واقعہ ہے کہ لوگ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو نبی کی خدمت میں لے کر آتے تھے تاکہ دعا کرے، تاکہ نام رکھیں، تاکہ اس کی زندگی بابرکت گزرے. اور جب نبی کی اپنے گود میں لیتے تھے، آپ چاہتے تو لوگوں کی گود میں اتر آپ یوں کر کے دعا پڑھ لیتے، ٹھیک ہے، اگر آپ اتنے مہربان نہ ہوتے. آپ اپنے حجر میں، حجر اسماعیل، حجر یعنی دامن کو کہتے ہیں، اپنے حجر میں لیتے تھے. جب اپنے حجر میں لیتے تو کبھی کبھی وہ نوزاد بچے تھے، چھوٹے چھوٹے طفل تھے، نئے نئے ابھی دنیا میں آئے ہیں، اس زمانے میں پیمپرز بھی نہیں ہوتے تھے، تو وہ کبھی جو ہے وہ نجس کر دیتے. ربما بال الصبی، کبھی بچہ نجس کر لیتا. فیصیح بعض ما رأى، جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے والدین یا رشتہ دار، وہ چیختے تھے شرمندہ، یا خدا کیا ہو گیا، نجس کر دیا، نجس کر دیا. نبی کیا فرماتے تھے؟ پرسکون دل. یا چیخنے والے علوی نہیں ہوتے، بھائی وہ صرف نعروں میں چیختے ہیں، باقی جگہ نہیں چیختے. گھروں میں نہیں چیخنا. آج اگر آپ نے چیک کرنا ہے آپ کا ایمان کس لیول پر ہے، آپ کتنے صاحب نفس مطمئنہ ہیں، تو اپنے بچوں سے پوچھیں کہ میں آپ کے ساتھ مہربان ہوں، آپ کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی ہوں، اور کوئی پریشر نہ ہو، کسی کے سامنے نہیں، اکیلے میں جو دل میں ہے وہ بیچارے کہہ دیں. اگر انہوں نے ہاں کہہ دیا تو آپ کے پاس ایمان ہے، آپ کے ایمان کے ستون جو ہیں وہ متزلزل یا شیکی نہیں ہے. اگر نہ کہہ دیا تو مایوس نہیں ہونا. جس کے لیے جتنا مشکل ہے خوش اخلاق بننا، اس کو ثواب بھی اتنا زیادہ ملتا ہے. بعض لوگ ان کے جینز میں ہوتا ہے وہ مہربان ہوتے ہیں تو ان کا اتنا کمال نہیں، ان کو ثواب بھی کم ملتا ہے. عرب آسانی سے تجوید سیکھتے ہیں، حدیث میں ان کو ثواب کم ملتا ہے. ہم مشکل سے تجوید قرآن سیکھ کر قرآن کو اچھی آواز میں پڑھتے ہیں، ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے. جو بیچارے کنورٹی ہوتے ہیں، اگر کوئی چائنیز قرآن سیکھے بیچارہ، کتنی مشکل ہوگی نا. اگر کوئی مثلا جرمن جب قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنی مشکل سے تو وہ بسم اللہ ہی پڑھتے ہیں، نہیں ہمارا نام ہی اتنی مشکل سے لے، ان کو ثواب زیادہ ملتا ہے. اگر میں ہائی ٹیمپر ہوں تو میں نے اور محنت کرنی ہے، ثواب بھی زیادہ کمانا ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا. لہٰذا کیا ہوتا تھا، کچھ لوگ آتے تھے اور جب ان کا بچہ جو ہے وہ نجس کرتا تو چیخ و پکار، اور آپ فرماتے تھے نہ صرف چیخو نہیں، آرام سے، ایسا نہ ہو کہ بچہ ڈر جائے اور جو کام کر رہا ہے وہ رک جائے. اس کو اپنا کام مکمل کرنے دو، اپنی گود میں رکھ کے کام کو کمپلیٹ ہونے دو. اور پھر کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے آپ دعائیں دیتے، اسی طرح مساتے ہوئے بچوں کو واپس دیتے. واپس دینے کے بعد جب والدین چلے جاتے، مسلسل کہتے ہیں، ہماری حدیث طولانی سی بہت مزے کی کتاب مکارم الاخلاق میں ہے کہ نبی بار بار دیکھتے تھے والدین کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، پریشان تو نہیں ہوئے کہ ان کے بچے نے مجھے نجس کیا ہے. اور جب وہ چلے جاتے تو پھر آپ اپنے لباس کو پاک فرماتے تھے. اللہ اکبر، کتنی باریکیوں میں جانے والے نبی ہے، کتنا دلوں کا خیال رکھنے والے نبی ہے. کیا اخلاق کریمہ ہے اور کیا ہمارا اخلاق ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم
اس میزان ایمان کو سمجھ سکیں. ہمارے ہاں یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اپنے توحید کو چیک کرنے کے لیے ہم نے اپنی محبت کو دیکھنا ہے, اخلاق کو دیکھنا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مجلسوں میں جا رہے ہیں, ہم ماتم کر رہے ہیں, ہم مثلاً انفاق کر رہے ہیں, زیارتوں پہ جا رہے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, ہمارا ایمان بہترین ہے. نہیں, بلکہ ایمان کو چیک کرنے کے لیے جو پیمانہ بار بار نبی نے بتائے, 1 2 10 20 30 مرتبہ نہیں, وہ یہی ہے کہ آپ اپنا رابطہ دیکھو لوگوں کے ساتھ, آپ کا رابطہ کیسا ہے, آپ کا اخلاق کیسا ہے. یہ آپ کے ایمان کے بارے میں, آپ کے ایمان کے لیول کی گواہی دے رہا ہے. ہاں, ایسے مہربان نبی, یہی چیز آپ کو کربلا میں بھی نظر آتی. آپ بار بار دیکھیے کہ کتنا پیار ہے. کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام, آپ نے جب خیموں کو نصب کیا, اس وقت آپ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو, جو خار ہیں, جو کانٹے ہیں, انہیں اٹھا رہے تھے کہ شام غریبان میرے بچے جب خیمے جلائے جائیں گے ان کے پاؤں زخمی نہ ہو. اتنے مہربان امام, اتنے مہربان تھے کہ کبھی دیکھ نہیں سکتے تھے. نہ جناب زینب کی نگاہوں میں دیکھتے, نہ جناب ام رباب کی نگاہوں میں دیکھتے. اور آج جناب ام فروا کا امتحان کا وقت آ رہا ہے. عزادارو, آج جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک عجیب انداز سے آپ کو اجر دیں گی. آپ کو معلوم ہے امام حسن مجتبیٰ بہت مظلوم ہیں. امام حسن پر ہم کم گریا کرتے ہیں نا, اس لیے کچھ عرفاء کے خواب میں آ کر سیدہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن پر جو گریا کرے میں وہاں آ کر اس طرح سے روتی ہوں, ان کے آنسوؤں کو موتی کی طرح چن لیتی ہوں. آخر کربلا میں میرے حسن کا یتیم شہزادہ قاسم, جب شہزادہ قاسم کے مصائب ہو, امام حسن کے ساتھ ساتھ امام حسین کے ساتھ ساتھ امام علی بھی ہے, نبی بھی ہے, جناب زہرا بھی ہیں. کیونکہ یتیم سے تو ایک خاص پیار ہوتا ہے, یتیم کے لیے آوازوں کو بلند کرنا ہوتا ہے. آپ استغاثہ بلند کرو, واہ قاسمہ واہ حسنہ, دعا لو جناب زینب کبریٰ کی, دعا لو جناب ام فروا کی. ہاں عزادارو, جناب قاسم پر اس لیے زیادہ رونا ہے کہ کربلا میں جس پر سب سے زیادہ میرے حسین نے گریہ کیا وہ شہزادہ قاسم ہے. کہتے ہیں کسی بھی شہید کو جانے سے پہلے اذن جہاد دیتے ہوئے امام حسین بے ہوش نہیں ہوئے, صرف جناب قاسم کے وداع کے وقت حسین بے ہوش ہو گئے. پانی بھی تو نہیں تھا, نہ جانے کیسے زینب نے اپنے اشکوں سے حسین کو ہوش میں لانے کی کوشش کی. عزادار حسین اتنا کیوں روئے؟ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ جو امتحان میری ماں پر آیا ہے نا, فاطمۃ الزہرا پر, وہی امتحان اس ننھے سے مجاہد پر آنے والا ہے. عزادارو, آپ زندہ ہو اور آپ کی پسلیاں ٹوٹ جائیں, آپ زندہ ہو, سانس لے رہے ہو اور آپ کے بدن کو پامال کیا جائے. ہاں, مدینہ میں جناب زہرا نے رو رو کر کہا, یا ابتا, اے بابا رسول اللہ, آپ کی بیٹی زندہ ہے, پہلو شکستہ ہے, پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. آپ ذرا تصور کریں, آج امام حسین نے شکستہ پہلو ماں کو دیکھنے کے بعد یتیم کو مقتل کی طرف بھیجنا ہے. نہایت مشکل وقت تھا. آئے حسین کے ساتھ ہم بھی گریہ کریں,
قاسمہ، کہتے ہیں جیسے حضرت قاسم کا وہ حسین سا چہرہ آیا، وہ چاند کا ٹکڑا آیا، میرے آقا نے اجازت نہ دی، قاسم تڑپ تڑپ کے تعویذ لے کر آئے۔ جیسے تعویذ کو دیکھا میرے آقا نے اس خط کو کھولا، امام حسن کی خوشبو آ رہی تھی، خط کا بوسہ لیا، حسن مجتبیٰ کی نشانی کا بوسہ لیا، آزادارو کہتے ہیں پھر میرے آقا نے حضرت قاسم کو سفید کرتا پہنایا اور سر پر عمامے کا ایک سرا اس طرح سے چھوڑا جس طرح سے کفن میں میت کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ جیسے ہی جناب قاسم کچھ قدم آگے تشریف لے گئے، امام نے روکا، جس طرح علی اکبر کو روکا، کہا رک جاؤ اے میرے حسن کی نشانی، رک جاؤ۔ روکنے کے بعد گریبان کو چاک کیا، پوچھا اے چچا گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ پتہ چل جائے فوج اشقیاء کو کہ یہ یتیم ہے، شاید تجھ پر رحم کر لے، وہ دیکھیں گے کہ زرہ تو نہیں پہنا، نوجوان ہے۔ آزادارو دشمن کہتا ہے، لشکر یزید نے ایک شخص نے کہا کہ میں نے کیا دیکھا، میں نے ایک منظر دیکھا جس منظر کو میں بھول ہی نہیں سکتا۔ وہ منظر کیا ہے؟ وہ منظر یہ ہے کہ ایک چاند کا ٹکڑا، ایک حسین سا چہرہ حسینی لشکر کی جانب سے نمایاں ہوا، جسے دشمن دیکھ کر چاند کہہ دے، وہ چچا کی نظر میں کتنا حسین ہوگا۔ آزادارو واہ حسنا کہہ کر اپنے سینوں پر ہاتھ رکھے، شفا ہی شفا ہے، یتیموں سے تو التماس سے دعا کہا جاتا ہے۔ آج حضرت قاسم آپ کو دعا دیں گے۔ ہاں جناب قاسم لڑتے گئے، یہاں تک کہ آواز دی یا عمہ ادرکنی، اے میرے چچا آئے میری مدد کرے۔ کیوں قاسم نے مدد کے لیے بلایا؟ اس لیے کہ قاسم پر اس طرح سے حملہ ہوا جس طرح حضرت حمزہ کو چھپ چھپ کر لوگوں نے مارا۔ جناب قاسم کا سر اطہر خون سے غرق ہے۔ کہتے ہیں جب امام حسین کو آواز آئی، شیر کی طرح دوڑتے ہوئے آقا مقتل کی جانب آئے، اور جیسے ہی دیکھا ایک لعین قاسم کے سینے پر بیٹھا ہے تاکہ قاسم کے سر کو تن سے جدا کرے، یہ منظر دیکھ کر امام حسین سے برداشت نہ ہوا۔ امام نے نیام سے ذوالفقار نکالی، یہاں امام نے تلوار نکالی، وہاں دشمن ڈر گئے، دائیں جانب والے بائیں جانب، ادھر والے ادھر ہوئے۔ نوجوان کا وہ نازک سا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہوا، بدن چور چور ہو گیا۔ قاسم تڑپتے رہے، حسین سنتے رہے، اسی لیے آقا نے کہا میرے بھائی حسن، اپنے بھائی حسین کو معاف کر دو، میں قاسم کو بچا نہ سکا۔ آزادارو وہ نوجوان کا لاشا پامالی کی وجہ سے اتنا طول پکڑ گیا، اب حسین سے لاشا اٹھایا نہ جائے۔ آئے مظلوم حسین، نہ جانے کیسے گنجے شہیدہ میں لاشا پہنچا، بیویوں نے خیموں میں کوہرام میں پا کیا۔ وہ قاسمہ امام حسین نے ایک جانب علی اکبر کو دیکھا، دوسرے جانب یتیم قاسم کو، اور آواز بلند کر کے کہا اے پروردگارا، حسین کی غربت پر رحم فرما، حسین کی
حسن کی نشانی وہ قسم لا حول ولا قوة إلا بالله.